مرتد ہو رہی ہے وہ غربت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اس غربت کو دور کرنے کے لیے کون سا نظام ہے اسلام میں؟ نظام زکوٰۃ ہے، نظام تعاون ہے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض ہے، اس لیے کہ تاکہ مالدار لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیں۔ آج کل مالدار لوگ تو خود ہی کھا کھا کر پیٹ بڑے کرتے ہیں، وہ دوسروں کو کہاں سے دیں گے، سوچتے نہیں ہیں دوسروں کے لیے۔ زکوٰۃ ضروری، ارکان اسلام جو 5 ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم ہی نکال کر دو۔ اگر غریب ہے ان کو بولو مت کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، دے دو، تعاون کرو۔ نہیں ملتی، غربت میں ہے، غربت بھوک کی پیاس، پیٹ کی بھوک ہر کام کرا دیتی ہے۔ غربت کی وجہ سے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، یا غربت کی وجہ سے بچیاں اپنی عزت سے بیچتی ہیں، تباہی بن جاتی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ہم اور آپ۔ ہمارے مسلم میں دانشور طبقہ، مسلم میں جاننے والا طبقہ، مسلم میں رہنمائی رہبری کرنے والا طبقہ ذمہ دار ہے کہ کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی سماج کے لیے کوئی اس کے اوپر کوئی لایا آیا عمل طے نہیں کرتے۔ اس بچی نے کہا کہ سر آج آپ لوگ آئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، اب سے 20 سال پہلے کہاں گئے تھے آپ؟ بچپن میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں برتن مانجتی تھی، پڑوس کے گھر پہ جا کر 2 پیسے کما کر ہمیں پالتی اور ہمیں انہوں نے پڑھایا ہے۔ ماں کی رضامندی سے، اپنے بہن اور بھائی کی رضامندی سے میں نے یہ قدم بڑھایا ہے اور سوچ کر جان بوجھ کر یہ فیصلہ لیا۔ کیا آپ کو ایسا معلوم، کیا میں نہیں جانتی ہوں کہ مرتد ہونے کی سزا کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت نہیں مل سکتی، لیکن میں جیتے جی اپنی پیاری زندگی کو، اپنی ماں کی زندگی کو، اپنی بہن کی زندگی کو جہنم بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس لڑکے سے میں نے نکاح کیا اس لڑکے نے پچھلے 10 سال سے ہمارے گھر کی ذمہ داری لی ہے اور ہمارے گھر کے پورے خرچ سنبھال رہا ہے، اور ہمارے گھر کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامنے میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا صحیح شریک غم وہی ہے، شریک حیات وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے درد کو سمجھے۔ آپ 20 سال پہلے کہاں گئے تھے؟ ہمارے پڑوس کے اندر میں پچھلے 5-6 سال سے شادی کے انتظار میں ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ آئے گا ایمان والے کا تو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گی اور میں اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں گی۔ جو بھی کوئی آتا یا تو جہیز کا ڈیمانڈ کرتا کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں گاڑیاں چاہیے۔ اب بتائیے کہ میری بوڑھی ماں برتن بیچ کر ہمیں پڑھایا، آج وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لا کر کہاں سے شادی ہم کر سکتے ہیں؟ کتنے 5 سال تک انتظار کرتے رہے۔ آپ بولتے ہیں کہ ذمہ دار لوگ، مالدار لوگ مدد کرتے، ارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، سیٹ ہیں، جو ہر 1 سال 2 سال کے بعد 3 بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، وہ 10 15 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی اسے توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے پڑوس میں غریب بچے ہیں اور وہ جوان بیٹی ہوئی ہے، ہم اپنی بچی کے ساتھ چلو اس کا بھی نکاح کسی سے پڑھوا دیتے۔ جناب نکاح تو دور کی بات ہے، عید کے موقع پر کبھی زکوٰۃ کی رقم بھی دینے نہیں آیا۔ ہمارے رشتہ دار ہم فون کرتے تو ہمارا فون نہیں اٹھاتے کہ کہیں کوئی پیسہ کوئی رقم کا مطالبہ نہ کر دے۔ میں نے اخیر کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے، اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتی تو آج میری چھوٹی بہن تباہی بنی ہوئی ہوتی، آج میری ماں بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ مرنے کے بعد میں جہنم میں جاؤں گی، لیکن میرے مرنے کے بعد جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ زندگی کے اندر اگر ہماری ماں بہن کی خوشحالی آئے تو میں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ اور ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، کہاں سو رہے تھے، کہاں تھے آپ جب زکوٰۃ کے مال کو آپ دوسروں پر لٹاتے تھے، غریبوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ میں نے دیکھا ہے سر کہ آپ کے پاس رسید لے کر کسی مدرسے کے ذمہ دار آئے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا کر ان کے مدرسے کا چندہ کرایا آپ نے۔ میں مخالفت نہیں کرتی ہوں چندہ کی، آپ
آپ ان کو بھی دیجئے، لیکن پڑوس میں اگر کوئی غریب بچی ہے، شادی کی جہیز شادی کے عمر تک پہنچ گئی ہے، تو اس کے لیے بھی کم سے کم کچھ پیسے خرچ کیجئے، ان کے لیے فکر کیجئے۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ آج جب میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، سماج میں یاد رکھے جتنی بچیاں بھی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، تو وہ ذمہ دار وہ نہیں ہوتے، وہ ذمہ دار ہم ہوتے ہیں پہلے، وہ ذمہ دار سماج کا لیڈر ہوتا ہے پہلے، وہ ذمہ دار تنظیم کا سب سے بڑا ادھیکش ہوگا، تنظیم کا جتنا بڑا عہدہ ہوگا، جو بھی عہدے کے پر بیٹھے ہوں گے وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے کہ تنظیم پر بیٹھے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں تنظیم بنائی تھی غریبوں کی مدد کے لیے، بیت المال میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ آج تو صدر صاحب کے پاکٹ میں پیسہ جمع ہوتا ہے، ادھیکش کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے، سیکریٹری پیسوں کو کھا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھاتے۔ مدرسہ ہمارا چل جاتا ہے، آج تک اس مدرسے کی پیروی کے لیے، اس مدرسے کو آرتھک مدد کے لیے ہم میں سے کوئی رہنما آگے نہیں بڑھا، جنہیں ہم رہبر مانتے، جنہیں ہم رہنما مانتے، ہمارے بڑے تنظیم میں کان میں تیل ڈال کر سو جاتے۔ کس دن کے لیے قیامت میں آپ نجات دلوائیں گے؟ نہیں چاہیے ہمیں آپ کی یہ سفارش۔ دنیا کے اندر قوم کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو تو یقیناً آپ قابل تعریف ہے، اگر نہیں ہے تو آج جتنی بھی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ اور ہمارے بڑوں میں سب ہیں، جتنے بھی دانشور ہے، ماسٹر ہے، سرپنچ ہے، مکھیا ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، علماء ہیں، دانشور میں سب آتے ہیں۔ میں سب کا نام لے رہا ہوں۔ اس بچی نے یہی تقریر کی، یہ بچی کی یہ تقریر ہے۔ اس بچی نے کہا کہ مولانا مرنے کے بعد جہنم ملے گی نا، کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کے اندر کم سے کم تھوڑی خوشحالی تو دیکھنے کو مل جائے گا۔ جائیے آپ، مبارک ہو آپ کو، آپ کی تنظیم مبارک ہو۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں ان سے ڈیوورس دلا کر کے آپ شادی کرائیں گے تو شادی کا ٹوٹل خرچ آپ لیں گے؟ پچھلے 5 سال سے تو آپ انتظام نہیں کر پائے، کیوں نہیں ہم لسٹ تیار کرتے ہیں ان بچوں کی جو غریب ہے، کمزور ہے؟ کیوں نہیں لسٹ آؤٹ کر سکتے؟ آپ کے کوٹا کے اندر اگر 1 لاکھ مسلمان ہیں، ڈیلی اگر 1 روپے جمع کرے گا تو 1 لاکھ روپے پر ڈے جمع ہوگا، 30 دن کے اندر 30 لاکھ جمع ہوں گے، پورے 12 مہینے کے اندر میں 12 لاکھ روپے جمع ہوگا، 1 سال میں 12 لاکھ، اور 12 لاکھ کے اندر کم سے کم 5 بچوں کی شادی تو ہو ہی سکتی، وہ بچیاں جن کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہو ہی سکتی۔ کتنا؟ 1 روپے خرچ کرنا، زیادہ نہیں، 1 روپے دے پر ڈے 1 روپے۔ اور اس کام کو ہم کہیں گے کہ مولانا بڑا مشکل کام، کوئی بڑا مشکل نہیں۔ آج جن تنظیموں کو ہم گالی بکتے ہیں نا، جن تنظیموں کی سازش کے تحت ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، پتہ ہے ان کی انکم سورس کیا ہے؟ ان کا چندہ ہوتا ہے، دیکھا کہیں رسید وسید دیکھ کے؟ نہیں، پتہ ہے کیسا چندہ ہوتا ہے؟ ان کے ہر ممبر کے اوپر ضروری ہے پر ڈے 5 روپے جمع کرنا۔ آپ کو RSS سے سبق لینا چاہیے۔ RSS سے فائننشلی جو سچویشن ہے، 10 کروڑ ممبر ہیں ان کے، ایک دن میں 5 روپے ہر ممبر جمع کرتا ہے۔ کون نکل سکتا بھائی؟ ایک رکشہ چلانے والا بھی ایک دن میں 5 روپے جمع کر سکتا ہے، 5 دہی 50، 150 روپے مہینے میں جمع کرتا ہے۔ لیکن قوم کا، سماج کا کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری وہاں سوچ ہی نہیں جاتی۔ لیکن اخیار وہاں سے کام کرتے جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی۔ کیا ہمارے نبی نے تنظیم نہیں بنائی؟ ہماری نبی کی تنظیم کو دیکھ کر اقوام متحدہ بنایا گیا۔ میں نے یہ تاریخ پیش کی ہے کہیں کسی جلسے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تنظیم بنائی تھی۔ کون سی تنظیم؟ حلف الفضول، 20 سال کی عمر میں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے تنظیم، جب آپ کو نبوت مل گئی، تنظیم کی ممبر سازی سے جب آپ الگ ہو رہے تھے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اس تنظیم کو نہیں چھوڑتا، اگر سرخ اونٹ بھی تم مجھے دیتے۔ اس تنظیم کا مقصد، ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحابی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تھی، باہر کے آدمی تھے وہ،
آس بن وائل تقریباً وہ تاجر تھے، انہوں نے زبید نامی ایک شخص کا خود مال پر قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے انصاف کی آواز لگائی تو محمد رسول اللہ نے سارے رؤسائے مکہ، قریش مکہ کے ذمہ دار کو بلا کر تنظیم بنائی، اور آپ نے اس تنظیم کا 3 مقصد پیش کیا، ایک تو مظلوم کو انصاف دلانا، اور ایک مدد کرنا، اور ایک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ 3 مقصد۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے تک اسی تنظیم میں رہے، اسی آرگنائزیشن میں رہے، آپ نے سماج کے لیے کلیان کا کام کیا، اور اسی تنظیم کو دیکھ کر اقوام متحدہ یہودیوں نے بنیاد ڈالی۔ اقوام متحدہ کے بھی یہی 3 مقاصد ہیں، یہی 3 مقاصد جو حلف الفضول کے مقاصد تھے۔ آج وہ اس تنظیم پر بنیاد رکھ کر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان یہ ہے کہ بس جناب گوشت بھات کھاتے، مٹن چکن کھاتے، بریانی بناتے، قوم کہیں پر بھی جائے، بچیاں کہیں پر بھی جائے، بس زیادہ سے زیادہ فیس بک کھولیں گے، واٹس ایپ کھولیں گے، گروپ کے اندر کوئی خبر آئے گی یار بچیاں مرتد ہو رہی، کچھ سلوشن نکلنا چاہیے۔ زمینی سطح پر اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، تقریروں سے، تحریک سے